کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر مسجد میں آئیں تو ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں آدمی کا رکوع ٹھیک نہیں ہے، وہ آدمی یوں کیوں بیٹھا ہوا ہے، اس کی تو قرات صحیح نہیں ہے، سب اس کی سوچتے ہیں اور دوسروں کی غلطیاں پکڑتے ہیں۔ لیکن جب دل میں تقوی ہوگا تو وہ اپنی غلطیوں کو پکڑے گا کہ میری نماز صحیح ہے کہ نہیں، میری قرات صحیح ہے کہ نہیں، میرا عمل صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اپنا محاسبہ، حدیث میں ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آخرت کے اندر ہمارا حساب لیا جائے گا۔ ہم اس دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں، قیامت کے میدان میں اس کا حساب لیا جائے گا۔ ایک حساب یسیر ہوتا ہے، ایک حساب عسیر ہوتا ہے۔ حساب یسیر کیا ہے؟ آسان حساب، کہ اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوں اور وہ درگزر کرتے چلے جائیں، آسانی سے بیڑا پار ہو جائے۔ اس کی دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اور ایک یہ ہے کہ مناقشہ والا حساب، نقطہ چینی والا حساب، ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، اور پھر آدمی پھنس جائے اور اسی کے اندر جہنم میں جانا پڑے۔ تو اس لیے ہم اپنا حساب خود ہی کریں۔ ہر نماز سے پہلے حساب لیں کہ پچھلی نماز کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے۔ اگر ظہر کی نماز پڑھنے بیٹھے تو فجر سے لے کر ظہر تک ہم نے کتنے انسان کو اذیت پہنچائی، کتنے لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کی اور کتنے لوگوں سے بری باتیں کی، اس کا حساب کریں۔ اگر کسی کو ہم نے تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی کا حق دبایا اس کے بیچ میں تو اس کا حق ادا کرے، کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر ہم حساب نہیں لیں گے اور مرنے سے پہلے اپنا عمل درست نہیں کریں گے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق کی تلقین کی، صحیح بات کی، ایک دوسرے کو تلقین کی، اور اس راستے کے اندر جو پریشانیاں آئیں ان پر خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو پھر ہمارے اندر تقوی آئے گا۔ جب آدمی متقی ہوگا اور وہ ایمان کے اوپر، عمل کے اوپر جمع رہے گا استقامت کے ساتھ، تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتے ہیں۔ یہ جو روزہ ہے یہ صرف ایک مہینے کا نہیں، پوری زندگی کا روزہ ہونا چاہیے۔ ایک مہینے کا روزہ فرض ہے، لیکن پوری زندگی ہمیں اس طرح رہنا ہے جیسے روزے کی حالت ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم کھائیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی پیئیں گے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور جو معروف روزہ ہے وہ اس کو بھی ہم برقرار رکھیں گے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی شوال کے اندر 6 روزے رکھے تو ایسا ہوگا جیسے پورا سال روزہ رکھا۔ پورے مہینے میں 30 روزے رکھے اور 6 تو 36 ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر عمل کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔
تو گویا کہ آپ نے 360 روزے رکھ لیے۔ اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا چاند کے مہینے کے 3 دن یعنی 13، 14، 15 روزہ رکھنے کا۔ تو مومن اگر روزے کی حالت میں زندگی گزارے تو اس کی موت جو ہے وہ عید کی طرح ہوگی۔ موت کے بعد ایسی خوشیاں ملیں گی جیسے عید کی خوشی ہوتی ہے، اور موت کے وقت اس کے پاس فرشتے اترتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں کوئی رنج کوئی ڈر نہیں ہے، اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کا تمہارا دل چاہے، اور تمام وہ نعمتیں ہیں جن کو تم زبان سے جن کا مطالبہ کرو۔ تو یہ آخرت کی نعمتیں اسی آدمی کے لیے ہیں جس نے دنیا کے اندر تقوی حاصل کیا، اور تقوی ہی کے لیے یہ روزہ ہے۔ تو اس لیے ہم ایسا نہ کریں کہ رمضان کا مہینہ تھا تب تو روزہ رکھتے تھے، رمضان چلا گیا تو اب روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا تو ہم صدقہ بھی دے رہے تھے، فطرہ بھی دے رہے تھے، غریبوں کا خیال بھی رکھ رہے تھے۔ اب رمضان گزر گیا تو اب کسی کا کوئی خیال نہیں رکھے۔ رمضان تھا تو قرآن سے تعلق تھا، قرآن پڑھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، اور نمازوں کے اندر پڑھ رہے تھے، اور رمضان چلا گیا تو بس قرآن سے تعلق بھی ختم ہو گیا۔ تو ایسا دن اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ ہمارا جو روزہ ہے، قرآن ہے، یہ سب مقبول ہوا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ ہم اس پر برقرار رہیں۔ رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق ایمان سے، قرآن سے رہے، روزے سے رہے، ہم روزہ بھی رکھتے رہیں وقفے وقفے سے، جیسے بتایا گیا مہینے میں 3 دن، ایسے جمعرات اور پیر کو بھی روزہ سنت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہیں جیسے رمضان میں کر رہے تھے، ایک متعینہ مقدار میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو پہنچائیں۔ دوسروں کو پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم مکمل پوری زندگی برقرار رکھیں اور اپنی جواب دہی کا احساس کریں۔ اگر ہم نے سستی کی ان ذمہ داریوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو ہم عمل کرتے تھے اس کے اوپر پابندی اور مداومت کی توفیق عطا فرمائے۔